میرے محترم دوستو، جبریل امین نے اذان کہی، اگر کوئی شریعت باقی ہوتی، کسی اور نبی کی شریعت کے تحت تو اذان نہیں ہوئی، کسی اور نبی کی شریعت کے تحت تو نماز نہیں ہوئی، قیامت تک سارے انبیاء کو میرے آقا کے پیچھے کھڑا کر کے رب نے فیصلہ کر دیا اب اسی نبی کی شریعت چلے گی، اب صرف ایک ہی دین چلے گا جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ نبی تو 1,24,000 یا کم و بیش تھے، جبریل باری باری اذان میں نام لیتے مگر ایک ہی نبی کا لیا گیا، ایک ہی اذان جبریل امین نے دی، آج سے ساری شریعتیں موقوف ہو رہی تھی۔ سنیں، میرے سارے نبیوں کو میرے سرور کائنات کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا، سارے نبیوں نے صفے باندھ لی، ان کو پتا ہے سرور کائنات کی شریعت یہی ہے۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے آقا کا وہ سفر شروع ہوا جس سفر کے متعلق دنیا کی کوئی طاقت بتا نہیں سکتی۔ مکہ مکرمہ بھی آئے، پھر میرے آقا کو آسمانوں کا معراج ہوا۔ دوستو، میں صرف اپنی محبت سے ایک بات، آپ کو صرف ایک بات کہہ کے بس یہ ختم کر، یہ اج تک دیسی زبانی سمجھانا، انسانوں اپنے علم نالے نہیں پتہ لگ سکا رب دی کائنات کتنی کے، یہ چند ستارے انسان گن نہیں سکا۔ دنیا کے انسانوں نے جتنی بڑی رفتار انسان دے دینے چاہتی وہ روشنی دی رفتار، کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، ایک ٹک کرو تو اتنی دیر روشنی پوری زمین دے گرد 2 چکر لا جائے۔ سائنسدان کہتے ہیں ایس رفتار سے اگر کوئی شے جاوے تو وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ اب سورج زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے، روشنی دی رفتار تے سورج دی کرنا زمین تے آندیاں تے 4.5 منٹ لگتے ہیں، کتنے تے انسان سوچن لگے سورج واسطے تے 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایک ایسے کروڑوں اربوں سورجوں کا تصور کریں، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ انسان کی سوچ کی رفتار روشنی کی رفتار سے تیز ہے، انسان کے شعور کی رفتار روشنی کی رفتاروں سے اربوں خربوں گنا تیز ہے۔ دوستو، اگر کوئی دنیا کا انسان خدا اسے کروڑ سال عمر دے دے اور وہ کروڑ سال اپنی عقل اور شعور کی رفتار سے سوچتا رہے کہ خدا کی کائنات کتنی ہے تو وہ خدا کی کائنات کی حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کوئی اندازہ ہے میرے خالق کی اس تخلیق کا؟ جتنا انسان اپنے عقل کی رفتار سے شعور کی رفتار سے سوچتا ہے اس سے زیادہ رفتار سے یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ابھی خدا کی کائنات کن فیکون کی صدائیں آ رہی ہیں، کائنات اور پھیل رہی ہے اور پھیل رہی ہے، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اندازہ ہے؟ کروڑوں سال سوچتا رہے کہاں تک ہے، کیا جواب دے گا؟ کائنات کے آگے کائنات ہے، کائنات کے آگے کائنات ہے، کائنات کے آگے کائنات ہے۔ بس میں بہت باتیں نہیں مختصر۔ دوستو، خدا کا رسول بھی آسمانوں پہ گیا، میرے سرور کائنات نے بھی کچھ دیکھا۔ دنیا کی کون سی طاقت بتائے گی میرے آقا نے کیا دیکھا؟ ہے کوئی اس کرۂ ارض پہ کوئی ایسا دل والا جو یہ بتا سکے جو میرے آقا نے دیکھا؟ تو رب نے کہا میرے حبیب جو کچھ تو نے دیکھا تیری نظر نے دھوکہ کھایا ہی ہے۔ کروڑوں سال اور چاہیے، اس کی تشریح بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست، میرا رب تو جسم سے پاک ہے، میرے رب کی حد ہی کوئی نہیں، میرے رب کی مخلوق کی حد نہیں نظر آتی، نہ جانے اس کی صفتوں کی کون، اس کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں، وہ کتنا حی ہے کوئی نہیں جانتا، کتنا قیوم ہے کوئی نہیں جانتا، کتنا خالق ہے کوئی نہیں جانتا، کتنا مالک ہے کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو کائنات بنانے پہ آیا اس کی دنیا میں اس نے حد ہی رکھی، انلمیٹڈ۔ انسان کی ہر سوچ محدود ہے، ہم محدود سوچ سے غیر محدود چیز کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ پر بات تو یہ ہے کہ میرے رب، ہم حدیث کا نہیں، اب بات قرآن کی کریں گے۔ میرا آقا کہیں تو گیا، میرے سرور کائنات نے کچھ تو دیکھا، آنکھیں بند تو نہیں تھی، کھلی تھی۔ وما زاغ البصر وما طغیٰ کا جب نعرہ اٹھا تو آنکھیں تو کھلی تھی، بند نہیں تھی۔ فرمایا میرے محبوب تیری آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کوئی قیامت ہے مائی کا لال جو بتا سکے میرے آقا کو کیا دیکھا گیا، کیا دکھایا گیا؟ یقین کیجئے دوستو، اگر خدا کی یہ ساری کائنات میرے آقا کو کائنات ہی دکھائی گئی ہے تو اس کی تو حد نہیں۔ تو آنکھ تو وہ ایک ہی تھی، پر آنکھ کی بصارت کی بھی حد نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ اس کی بصارت کو کون ناپے گا؟ دنیا کی ہر وین کا ایک اینگل ہے، کوئی میل تک دیکھے گا، 2 میل تک دیکھے گا، 100 میل تک دیکھے گا،
ایک وہ آنکھ تھی جسے رب کریم کی طرف سے آفاق سے سزائیں آ رہی تھی، میرے محبوب تیری آنکھ نے دھوکا نہیں کھایا، جو دیکھا صحیح دیکھا، کیا دیکھا خدا گواہ ہے، یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول بہتر جانتا ہے، دنیا کا کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا میرے سرور کائنات کو دکھایا کیا گیا تھا۔ انسانوں نے بڑے عقلی گھوڑے دوڑائے، خدا تو میرے آقا اس پہ بحث ہوئی کہ کیا حضور نے خدا کو دیکھا؟ میں یہ بحث نہیں کرتا، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ صحابہ کی بحثیں ہوئی۔ کچھ روئے تھے باری تعالیٰ کے قائل ہیں، کچھ نے روئے تھے باری تعالیٰ سے انکار کیا، اللہ تجسیم سے پاک ہے، اللہ وہ کہتے حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جسموں کو تو ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے، بس مصطفیٰ کی آنکھ ہے جو بغیر جسم کے بھی دیکھے، جسموں کو تو دنیا کی ہر آنکھ نے دیکھا۔ فرق ہی یہی تھا، تجسیم کے جھگڑے پڑ گئے کہ خدا جسم ہو تو میرے آقا دیکھتے، دنیا کی ہر آنکھ کسی چیز کو جس کا وجود ہو دیکھتی ہے، جس کا جسم ہو دیکھتی ہے، جو آنکھ بغیر جسم کے بھی دیکھے وہ آنکھ میرے سرور کائنات کی آنکھ تھی، تاکہ ہم اس کی کون تشریح کرے گا؟ صحابہ میں اس تفسیر پہ بحثیں ہوتی ہے۔ دوستو میرے آقا کا معراج ایسا محیر العقول واقعہ، ابھی انسانی علم اس کے ذرے کو بھی نہیں پہنچا، شاید یہ قیامت نہ آئے، کروڑوں سال بیت جائے، دنیا دیکھتی رہے گی کہ میرے سرور کائنات کا یہ سفر کیسا تھا۔ انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا آسمان کہاں ہے۔ پرانے زمانے کے مولوی 500 سال دے فیصلے لاندے رہے، انہوں نے نہیں ذہن کم کردا سی، روایتیں بنا لی۔ دوستو اللہ نے آسمانوں میں ستارے سجائے ہیں، اس کائنات کی حد معلوم ہوگی تو آسمان شروع ہوگا۔ آسمان اللہ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا کہ میں نے آسمان میں ستارے سجائے ہیں، تو ستارے اور یہ ساری کائنات تو آسمان سے نیچے ہے نا، اگر اس کی کوئی حد ڈھونڈے گا تو آسمان ملے گا۔ ہے جی رڑا بھائی جی نیلا آسمان، آسمان نہیں، کون کہتا ہے یہ آسمان ہے؟ آسمان تو اس کائنات سے کہیں آگے ہے۔ انسانی فکر کروڑوں سال تک وہاں جا نہیں سکتی کہ کہاں کائنات ختم ہوتی ہے، مگر میرے آقا کا سفر تو وہاں سے شروع ہو رہا تھا جہاں سے آسمان شروع ہوتا ہے یہ سفر وہاں سے شروع ہوا، پہلا آسمان اس کائنات سے کہیں آگے ہے۔ جب یہ کائنات ختم کریں گے تو آسمان شروع ہوگا۔ میرے دوستو بیٹھے کتنے آسمانوں کے سفر تھے، کہاں کہاں میرے آقا نے دیکھا، قیامت تک زمین کے نگری نگری کوچے کوچے میں خدا کا قرآن گواہی دیتا، تیری آنکھ نے دھوکا نہیں کھایا، میرے محبوب تیری آنکھ نے جو دیکھا وہ حق دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کائنات تک کوئی انسان تشریح نہیں کر سکتا۔ ہوں بھی تمہیں مولوی ٹھا لے سرکار ساڈے ورگے انسان، ہاں کیا قرآن نے میرے آقا کو ہم جیسا کیا؟ کسی آنکھ کی ضرورت ہے؟ وہ تو ایک انسانی آنکھ تو ایک سورج کو نہیں دیکھ سکتی، سورج کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، اس کائنات سے نکلنا تو دور کی بات ہے۔ دوستو انسانی جسم تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کتنی آگ جل رہی ہے، کتنی کہکشائیں، یہ تو ایک سورج ہے، ایسے کھربوں 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 سورج تو ایک ہماری اس کہکشاں میں، اور ایسی اربوں کھربوں اربوں کھربوں کہکشائیں کہ انسان قیامت تک گنتا رہے ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے آقا کا سفر کیسا تھا؟ سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، سارے انبیاء کی شانیں ایک طرف، ایک سفر یوں بھی کیا جا رہا تھا جس کی کائنات میں نہ مثال تھی نہ ہے نہ ہوگی، نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ قیامت تک مردوں کو زندہ کر دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ میرے دوستو میری بات سنیں خدا کے حکم سے، اندھے کو نابینا کو نظر دے دینی آج انسانوں نے لوگوں کے کارنیاں لگانے شروع کر دی، بڑی بات نہ تھی۔ یہ علم کل انسانوں کی زد میں ہوں گے، میری بات آج سوچتا جا، یہ بڑی بات نہ تھی کوڑے کو ٹھیک کر دینا، آج انسانوں نے لیا دریافت کریے۔ میرے رب نے قیامت تک چیلنج دے دیا، ذرا اس کائنات سے نکل کے تو دیکھ، اس کائنات سے آگے جا کے تو دیکھ، جو معجزہ میرے آقا سرور کائنات کو عطا ہوا وہ 1,24,000 پیغمبروں میں اس کی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ معراج کا واقعہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، ابھی انسان کی ذہن اس واقعے کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی سمجھ نہیں سکتا۔ کس طرح وہ سفر کا، وہ آنکھ کیسی آنکھ تھی، قیامت تک انسان سوچ نہیں سکتا۔ میرے آقا کو اس معراج میں نہ جانے کیا کیا دکھایا گیا، جنتیں دکھائی گئیں، دوزخیں دکھائی گئیں، فرشتے کھڑے تھے، پوری حدیث ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بھی موجود ہیں، میرے آقا براق پہ گئے۔ یاد رکھو اللہ کے نیک وجود، اللہ کے درویش انسان اپنے جسم مثالی کے ساتھ کئی جگہوں پر ہو سکتے ہیں۔ لوکاں در حضور غوث پاک نے ایک دن 70 بندے دے گھروں کھانا کھا لیا،
ہر گھر کو ٹائم تو موجود ہیں کھانے کھوانے والے مریض کھاندے رہ گئے. یہ تو درویشوں کی شان ہے. وہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. کوئی قبر میں نماز بھی پڑھ رہا ہے, چوتھے آسمان پہ بھی کھڑا ہے. میرے رب کریم نے اپنے بندوں کو جو شانیں دی ہیں انسان اس کو جان نہیں سکتا. گستاخی کی آنکھ کفر کی آنکھ, ادب کی آنکھ دین کی آنکھ ہے, ادب کی آنکھ اسلام کی آنکھ ہے. میرے دوستو, میرے آقا جس سواری پہ گیا حدیثوں میں آتا ہے کہ جی اس نے شوخی کی, اس نے فلان کیا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ براق کی کیا ضرورت ہے؟ اس کائنات میں جس کی بارگاہ میں کہ جبریل نے کہا شوخی نہ کر, خدا کی قسم یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل شوخی نہیں کر سکتا. تم بارگاہ کی بات کرتے ہو, اس بارگاہ میں جبریل دم نہیں مار سکتا. ایک بارگاہ ادبگاہ ہے زیر آسمان عرش نازک تر, نفس گم کردہ میاں جنید با یزید انجاب. یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل شوخی نہیں کر سکتا. دلدل کی کیا ضرورت, براق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کچھ زیب داستان کی باتیں تھیں. میرے سرور کائنات کا منہ سے نکلا ہوا لفظ اس کائنات میں قیامت تک نقش ہو گیا. وما ینطق عن الہوی, فرمایا میں بولتا تو ہوں رب نے, پر میں لفظوں کا سہارا لے کر نہیں بولتا. میرا رب لفظوں کا محتاج نہیں, میرا اللہ عربی نہیں بولتا. فرمایا قیامت تک رب بولا. کس کے ذریعے بولا؟ اپنے محبوب کے ہونٹوں کے ذریعے بولا ہے. اور دنیا میں ہاں جس کے منہ سے خدا بولے وہ کہاں, اور تیرے میرے جیسا انسان کہاں. تھانوں پیار محبت نال توحید کے نام پر دھوکے دیے جاتے. اور رب دی شان ہے, اس کو کہو رب کی شان کون جانے گا؟ تو مولوی بہ چھڈن پہلے رب دے محبوب دی شان طے کر. رب کی شان کون جانے؟ اس کی ایک ایک صفت انسان کے ہر احاطہ عقل سے باہر ہے. ان کا چھوڑ, جو ہمارے لیے بھیجا گیا, جو سرور کائنات تھا, رب کی شان کے سامنے ہم نے سر جھکا لیا. ہماری عقل سے باہر ہے, رل کے بہنے ہم. میرے سرور کائنات اللہ کے حبیب کی شان تو جان میرے ساتھ. کیا جان, کیا دنیا میں ایسی کوئی مثال دی جا سکتی؟ میرے آقا کے یہ سارے سفر تھے. دوستو, اس ساری تمثیل میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ نیکوں کے انجام نیکی کے, بروں کے انجام برائی کے. اسی سفر کے دوران پھر وہ محبت کی بات ہے. میرے آقا کو نماز عطا کی, لوگوں نے بوجھ سمجھ لیا. خیر میں پہاڑ رہا ہوں, خیر میری نماز رہ گئی, دل تے بوجھ رہ گیا. کسی نے ڈرا کڈیا, تیری نماز رہ گئی, تم اتنے کروڑ سال دا عذاب ہوگا. سونا دوستا, یہ عذاب و سزابوں کی بات کہاں تھی؟ میری بات سن. میرے آقا کی امت کو وہ دیا جا رہا تھا جو 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں دیا گیا. بلانے والی رب کی ذات تھی, جانے والا اس کا محبوب تھا. خدا کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں, پر انسان اپنے گھر میں اپنے پیارے جو آتے ہیں تو ان کو چاہتا ہے کہ جو سب سے قیمتی شے ان کو دی جائے. اس خدا کی ساری خدائی میں جب دینے پہ آیا تو اللہ نے جو سب سے قیمتی چیز عطا کی وہ نماز ہی تھی, جو میرے سرور کائنات کو عطا کی. یہ جزاؤں سزاؤں کی داستان کا دیکھو کہاں بلایا. میں مسکین آدمی, گناہگار تھا انسان. میرے پیر بھائی یا پیر بھائی, میں کسی کے گھر چلا جاؤں, میرا پیر بھائی ادھار بھی لے کے آئے تو سونی روٹی پکائے گا. اپنے گھر بسترا چنگا نہیں کہ اس کو مانگ کے لائے گا, یار میرا پیر کا پتر ہے بسترا چنگا دے. اپنی توفیق سے بڑھ کر کرے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا جو شخص خدا اور خدا کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرتا ہے. سنو, جس خدا نے مہمان کی تکریم کرنے کا حکم دیا, آج تو اس خدا کا مہمان خدا کی بارگاہ میں گیا ہوا تھا. آج بھی تکریم کی بات ہونی چاہیے تھی. یہی دین انسانوں کو سکھایا گیا. وہ تکریم والا میرے رب نے کسی سے نہیں لینا. وہ کائنات کا مالک تھا. وہ چاہتا میرے آقا کو کائنات کی کنجیاں دی, میرے آقا کو سب کچھ دیا گیا, مگر دیا جب معراج میں بلایا تو فرمایا میرے محبوب وہ لے جا جو کسی کو نہیں. یہ نماز ہے, یہ نماز ہے. یہ میرے آقا کو, یہ میرے نبی پاک کے دین میں رحمت کا سب سے بڑا ستون نماز ہے. میرے سرور کائنات کو نماز دی گئی. آج بھی اسی مولویاں کو ڈر کے انہوں نے بوجھ لانے شروع. یہ بوجھ کا رشتہ نہیں, یہ تو محبتوں کا رشتہ تھا. کیا میرا رب کریم آسمانوں پہ بلا کر میرے آقا کی امت کو تنگ کرنا چاہتا تھا؟ کیا ان نمازوں کے بہانے میں میرا